الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ یہ واقعہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشیں لی، سخت ترین آزمائشیں، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی آزمائشیں، آگ میں ڈالا جانا، اور اسی طریقے سے جنگل بیابان میں بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، بچہ بڑا ہو تو اس وقت اس کے پاس چھری پھرانا، اور اسی طریقے سے عجیب و غریب آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے لی. جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، پہلا پروانہ، اعزاز اللہ تعالیٰ دے رہے کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا دیں. تم ساری آزمائشوں میں پار آ گئے، کامیاب ہو گئے، ہم تم کو بنا دے لوگوں کا امام. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں میں اپنی اولاد کو بھی اسے شامل نہ کر دوں. فرمایا اللہ ومن ذریتی، میری اولاد. تو اللہ نے فوراً اس کو قبول نہیں کر لیا اور یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں تمہاری اولاد بھی، بلکہ ایک شرط لگائی کہ ان قال لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں سے وہی لوگ اس میں شامل ہوں گے جو نیک ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، حق تلفی کرنے والے ہوں گے. وہ لوگ اس بشارت میں، اس خوشخبری میں اور اس اعزاز میں شامل نہیں ہوں. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، بیت اللہ شریف کی خصوصیت کو بیان فرمائی. اور دو طرح کی خصوصیت اللہ نے بیت اللہ کو عطا فرمائی. پہلا، ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے رجوع ہونے کی جگہ، وہ امن اور امن والی جگہ. دو چیزیں، لوگوں کے لیے رجوع ہونے کی جگہ. ایک انسان کئی مرے بیت اللہ جاتا ہے تبھی سیر نہیں ہو رہا، بار بار اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اور جاؤں اور جاؤں اور جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ساتھ ایسی کشش رکھی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بس کسی اور میں گھومنے کا ایک بڑا کہتے برابر ہے، دوسری بڑا ہے، تیسری بڑا جاوے بھاگو کون جاوے. اتنی اچھی جگہ کیوں نہ ہو، دنیا کی جنت ہی کیوں شمار نہ ہوتی ہو، پھر بھی 2 یا 3 میں جائے گا کیا ہو جائے گا، اٹھتا جائے گا.
لیکن بیت اللہ شریف ایک ایسی جگہ ہے کہ جتنی بھی مرتبہ جاوے وہ انسان وہاں اٹھتا نہیں، مقناطیس سے وہاں جیسے انسانوں کے دلوں کو کھینچتا ہے. مسابت الناس، لوگوں کے رجوع ہونے کی جگہ، لوگوں کے جانے کی جگہ اللہ نے بیت اللہ کو بنایا. وہ امن والی جگہ. اللہ نے بیت اللہ کو کہہ دیا کہ کوئی انسان کچھ بھی ہو جب بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن، کسی کو قتل کر کے بھی آ جائے اور بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے تو اس کو امن. اب اسے بیت اللہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو بیت اللہ سے کیا کیا جائے گا؟ باہر نکالا جائے گا، پھر جو کرنا وہ کرو. بیت اللہ امن والی جگہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ حلال کر دیا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جہاں کہیں بھی دکھے اسے قتل کر دو. تو ایک تھا اختل، اس نے بیت اللہ کا پردہ پڑا کر لٹک گیا تھا اور اس کو اللہ نے حضور پاک علیہ سے اڑن جگہ کر دیا تھا. تو جہاں ملے ایک صحابی آئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ پڑا کر لٹکا ہوا ہے، کیا کرے؟ قتل کرو پردے کے ساتھ. اس کو پردے کے ساتھ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تو یہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوا تھا؟ بیت اللہ میں خونریزی کرنا، بیت اللہ میں قتل کرنا اجازت ملی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعد میں اجازت. بیت اللہ امن والی جگہ، ایک دم اس سے بڑھ کر امن والی جگہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. کچھ سال پہلے بیت اللہ میں گولیاں چلی تھی. جب 25 سال کا واقعہ ہوا، 30-40 سال پہلے کا، جب یہ مہدی فرقہ جو تھا بیت اللہ کے اندر گھس گیا تھا اور بیت اللہ کے سارے دروازے بند کر دیے تھے اور لوگوں کو کہتے کہ اب ہم مہدی آ گئے اور اب بیت اللہ کا اوپر حکومت کس کی چلے گی؟ ہماری چلے گی. خیر سعودی عرب کے بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیت اللہ پر جو انہوں نے قبضہ کیا اس کو کس طرح ہٹاوے. آخر میں پاکستان کی آرمی سے مدد لے کر اور پاکستان کی مدد لے کر اور پاکستان کی آرمی بلا کر بیت اللہ میں داخل کر کے کسی بھی طریقے سے بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کر ان لوگوں کو پکڑا اور ان کو وہاں اندر فائرنگ ہوئی. لیکن یہ مجبوری کی بنیاد تھی، ان کے لیے حلال نہیں ہو گیا تھا. اور وہ فائرنگ نہ کرتے تو وہ نکلتے نہیں، فائرنگ نہ کرتے تو وہ بیت اللہ پر قابض رہتے. اس لیے ان لوگوں کو یہ چاروں ناچار وہ چیز کرنی پڑی. تو میں نے اس لیے کہا واقعہ کوئی کہے کہ بیت اللہ میں جائز نہیں ہے، پھر ان لوگوں نے کیوں کیا؟ ان لوگوں نے اس لیے کیا تھا ان کو مجبوری پیش آ گئی تھی، بالکل اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں تھا کہ ان کو مارے بغیر، اس لیے کام پیش آیا. ہمارے ایک استاد تھے، پہلے پڑھا تھا، جیسے مکرمہ چلے گئے تھے، وہ اس وقت موجود تھے. اس حادثے کے وقت میں مسجد کے اندر وہ بھی پھنسے ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے. اس لیے ان کا پورا آنکھوں نہیں کہا تھا. تو ان سے سنا گیا مسئلہ، یہ باتیں اخباروں میں تو آئی لیکن ان سے معلوم ہوا کیونکہ خود موجود تھے اس حادثے کے واقع ہونے کے وقت. آگے فرمایا وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو بنایا نماز پڑھنے کی جگہ. مقام ابراہیم اب سب کو معلوم ہے، جو بیت اللہ گئے ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نشان ہے. یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی کیا کر رہے؟ تعمیر کر رہے. جیسے کہ بیت اللہ اس زمانے سیڑھی تو تھی نہیں، تو بیت اللہ سیڑھی اٹھے گا پتھر میں اتر جاتا تھا، جو اوپر سے نیچے تو پتھر نیچے آئے گا. اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پر رہ کر بیت اللہ کی تعمیر کی. اس پتھر پر آپ کا نشان ہو گیا اور اس پتھر کو
ایک خصوصیت حاصل ہو گئی. تو وہ پتھر بیت اللہ کے پاس تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم طواف کے بعد کی دوگانہ نماز جو واجب ہے اس کو اس پتھر کے سامنے پڑھو مقام ابراہیم کے پاس آ کے. یہ سنت ہے. شاہ فیصل کے زمانے میں ایک گولڈن شیشہ تھا, اس شیشے کے اندر آج بیت اللہ کا آج مقام ابراہیم رکھ دیا گیا. یہ شاہ فیصل کے زمانے کے بعد کا, ورنہ پہلے تو پتھر کیا تھا, کھلا ہوا تھا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اب یہ کہا دیا کہ یہ بیت اللہ جو ہے اس کا طواف حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ماننے والے مکے والے کرتے تھے, لیکن مدینہ کے یہود بیت اللہ میں نہیں جاتے تھے اور وہ حج اور عمرہ کرنے کو صحیح سمجھتے نہیں تھے مدینہ کے یہود. اور مدینہ کے یہود یہ کیا بیکار کی چیز. اللہ رب العزت نے اس مدینہ منورہ کے یہودیوں کے اس عقیدے کے خلاف آیت نازل فرمائی, ہم نے ابراہیم سے آج یہ کہا کہ گیا یہود تم ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہو, تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہم نے ابراہیم سے وعدہ لیا اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو گے. یہ بیت اللہ کو پاک اور صاف رکھنا یہ شیعہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا. اور یہ کہ تم پاک رکھو گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. رکوع سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. جب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, کہا اے میرے رب اس گھر کو تو امن والا بنا اور اس گھر کو تو پھلوں سے نواز, جو مومن ہے اللہ پر یوم آخرت پر. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا. بیت اللہ کے بنانے کے بعد ایک دعا فرمائی. دعا میں فرمایا اللہ تو تیرا جو گھر ہے اس گھر کے آس پاس تو ایک شہر بسا دے. کیا بسا دے؟ شہر ہوگا تو لوگ نماز پڑھنے آئے گے نا, لوگ رہتے ہی نہیں ہو تو نماز پڑھنے آئے گا. تو پہلے تو اس گھر کے آس پاس ایک شہر بسا دے تاکہ میرا بیت اللہ کیا ہو جائے, آباد ہو جائے. اور دوسرے فرمایا اس کو امن والا بنانا, اس میں کوئی جنگ و جدال, قتل و قتال, لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ اللہ تو جب اس کے آس پاس والے جگہ کو شہر بناوے, اس شہر کو تو پھل فروٹ سے نواز, یہاں سارے طرح کھانے پینے کی چیزیں یہاں ملے. اس لیے بیابان, جنگل, ریگستان والے جگہ پر ملک مکہ مکرمہ, لیکن پھل فروٹ دیکھو تو دنیا بھر کے وہاں موجود. ایسے ایسے پھل جو ہم نے کبھی دیکھے بھی نہ ہو وہاں بغیر موسم کے مل جاتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی فرمائی, بیت اللہ ہی کے پاس طائف جگہ ہے اوپر, اس طائف جگہ اتنی سر سبز و شاداب ہے کہ وہاں کے پھل پھول اتنے بہترین وہاں سے بھی آ جاتے بیت اللہ میں, اور دور دراز سے بھی آ جاتے. اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایسا بہترین بنا دیا کہ امن والا بھی بنا دیا, پھل فروٹ والا بھی بنا دیا, آس پاس میں ایک بیت مکہ مکرمہ کا ایک شہر بسا دیا. یہ ساری چیزیں وہاں ہوگی. اور وہاں آباد ہونے والا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کا نام تھا قبیلے جرمت, اور اسی قبیلے میں شادی ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ نبی جنا علیہ السلام کی. اب یہ ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ مکے والے کو پھل پھول کھلا, تو کیا شرط لگائی؟ پہلے ایمان جو مکہ میں رہے ان کو, اور مکہ میں کون رہے گا؟ مسلمان. وہ کافروں کو حضرت ابراہیم نے دعا کی, کافروں کو شامل کیوں نہیں کیا؟ ڈر لگی. تو وہ آگے شامل کرنے کے لیے کہا تھا من ذریتی اللہ گنہگار نہیں. تو کہ یہاں بھی اگر کچھ کہوں گا کہ نہ کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ, تو یہ خالی ایمان والا کا, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں,
یہ ایک ہے نبوت اور رسالت روحانیت علیہ، اور ایک ہے پھل فروٹ، یہ مادی چیز ہے. مادی چیز میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے عام کر دیتے، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو چاہے اللہ کو ماننے والا نہ ہو. کافی بھی اللہ کا بڑا، ہاں وہ لوگ بھی جو کفر کیا ہم ان کو ضرور تھوڑی مدت کھلائیں گے، یہ دنیا کی زندگی بھر تک انہیں پھل فروٹ کھلائیں گے قلیلاً تھوڑی، ثم ارسلہ، مگر وہ مر جائیں گے بغیر ایمان کے جائیں گے، پھر ہم اس کو کھینچ کر لے آئیں گے جہنم کی آگ کی طرف. وبئس المصیر، اور یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بنیادوں کو اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام، اور یہ فرما رہے تھے ہمارے رب اس کو شرف قبولیت سے نواز دے. جیسے آپ سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی. سب سے پہلے تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے بننے کا واقعہ سنا رہے، لیکن سنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ خود موجودہ ہم میں سب اس وقت یاد کرو، اس وقت کہاں یاد کرو آپ کا ہے، لیکن آپ کا طریقہ کہ ہم آپ کو اس طرح کہہ رہے گویا آپ وہاں اس وقت تھے موجود. اس وقت کو یاد کرو جب بیت اللہ کی بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ اٹھا رہے تھے. بہت عجیب بات بیان فرمائی مفسرین نے کہ دیکھیے یہاں بیت اللہ کے بنانے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ حضرت ابراہیم بھی اور حضرت اسماعیل بھی. ہونا تو یہ تھا یوں کہتے اس وقت تو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی شریف بنا رہے تھے. لیکن اس طرح نہیں فرمایا، فرمایا کیا؟ ابراہیم بیت اللہ بنا رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور ابراہیم اور اسماعیل ساتھ میں نہیں کہا. مفسرین کہتے ہیں کہ جب تم کوئی کام کسی کے ساتھ مل کر کرو اور لوگ کرنے والے بڑے ہو، تو جب تم یوں کہو کہ ہم نے کام کیا، یوں نہ کہو کہ میں نے اور انہوں نے ساتھ میں مل کر یہ کام کیا، بلکہ کام کی نسبت کسی طرف کرو بڑے کی طرف، اور اپنے کو اس کے بعد کیا کرو شامل. بھائی میرے ابا نے یہ کام کیا، یہ بھائی یہ سائٹ کس نے بنائی، یہ گھر کس نے بنایا، یہ مکان کہ میرے ابا نے، میں بھی ساتھ میں تھا، میں بھی ساتھ میں تھا. یہ ادب سکھا رہا، میں نے میرے ابا نے بنایا، بعد میں بنے میرے نے اور پہلے میں نے، اور بعد میں کون؟ ابا. یہ ادب کے خلاف. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو اللہ نے بتلا دیا کہ جب کوئی کام بڑا اور چھوٹا مل کر کرے، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی مل کر کوئی کام کیا، باپ بیٹے نے مل کر کوئی کام کیا، بڑے استاد اور شاگرد نے مل کر کوئی کام کیا، تو کام کی نسبت کس کی طرف کرے؟ بڑے کی طرف، اور اپنے کو ان کے ساتھ شامل ہونے کو بتایا. ایک حدیث بیان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی عشاء کی نماز پڑھ کر سیدھے گھر چلے جاتے، بیٹھتے نہیں تھے. لیکن جب کبھی کوئی معاملہ پیش آ گیا اور مشورہ کرنا ہوتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے معاملے میں مشورہ کرتے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. یوں نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جب کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنے کی ضرورت پیش آتی تو مجھ سے اور ابو بکر کے ساتھ کرتے نہیں. کس کے ساتھ کرتے؟ ابو بکر کے ساتھ کرتے، اور میں بھی شامل. یہ ہے ادب. قرآن پاک ہمیں ادب سکھا رہا ہے کہ بڑے اور چھوٹے میں کتنا ادب ہونا چاہیے. آج الٹا ہو گیا ہے، آج تو چھوٹے کی طرف عزت ہوتی ہے، بڑا بیچارہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، باپ بازو پہ، بڑا بھائی بازو پہ، اور چھوٹا جو ہے وہ آگے ہو جاتا ہے. یہ ادب کے خلاف. ایک دوسری عجیب بات ہے ربنا تقبل منا، بڑا ادب سکھلا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، کسی نے مسجد بنا لی، پکڑ دیکھا وہاں میں نے مسجد بنائی، وہاں میں نے عبادت خانہ بنایا، وہاں میں نے یتیم خانہ بنایا، فلاں جگہ میں نے یہ دیا، فلاں جگہ میں نے یوں کیا. ارے نہیں،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کوئی دین کا بڑا کام لے تو کام کے بعد اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کام کے بعد فخر کے طور پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کام ہو جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر یوں کہنے کی ضرورت ہے، اے اللہ یہ کام تیری نسبت پر تو کیا ہے، بس تو قبول فرمانے کا ہمارا میرا کام ہے۔ معلوم نہیں اللہ کے یہاں ہمارا یہ کیا ہوا کام قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ روئے زمین پر بیت اللہ شریف سے بڑھ کر تعمیر کا کام جو ہوا اس سے بڑھ کر کوئی کام تھا؟ لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نبینا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کو پورا ہونے کے بعد فخر کے طور پر یہ کہا، یا اللہ جو آپ نے ہمیں کام شکر کیا تھا بیت اللہ بنانے کا ہم نے بنا لیا، اب تو اجر دے، ثواب دے، ہمارا معاوضہ دے۔ جب بیت اللہ کا کام پورا ہو گیا تو کیا فرمایا، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہمارے اس کام کو کیا فرما، قبول فرما۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کے بعد استغفار پڑھنے کا کیا منصب؟ نماز میں کوئی گناہ کیا ہے، استغفار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ گناہ کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ جاتا ہے، یہ نماز کے بعد۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ زاریات میں قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ کے نیک بندے راتوں کو کم سوتے ہیں اور جب تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ راتوں کو تو سوئے، پوری رات اللہ کی عبادت کی، اور یہ سحر کے استغفار کا کیا معنی؟ گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ اللہ کے نیک بندے اس نیک کام کے کرنے کے بعد اس لیے استغفار کرتے، اے اللہ جیسا تیری عبادت کا حق ایسا ادا نہیں ہوا، اے اللہ تو قبول فرما لے اور ہمیں معاف فرما۔ یہ اللہ کے نیک بندے نیک کام کے کرنے کے بعد اتراتے نہیں، لوگوں کے سامنے جا جا کر گاتے نہیں ہیں، میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں جگہ یوں کیا، میں نے فلاں جگہ یہ کیا، میں نے فلاں، بلکہ وہ ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں بارگاہ الہی میں یہ قبول ہوا یا نہیں، اس سے اللہ کے سامنے اس کی قبولیت کی دعا کرتے، ربنا تقبل منا۔ اس سے بڑھ کر بتاؤں، قرآن شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تو پورا ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے مکمل کر لیا اپنا دین، اب تمہارا وقت آ گیا آنے کا، ہم نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ کتابوں میں جب یہ آیت نازل ہوئی کام پورا ہونے کا اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا تو اللہ نے سورت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد آ جائے یعنی فتح مکہ ہو جائے، لوگ جوک در جوک جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے، تب تم سمجھ جاؤ کہ تمہارا آنے کا وقت کیا ہو گیا، اللہ کے یہاں قریب ہو گیا ہے، اور تم جس مقصد کے لیے آئے تمہارا کام کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم تسبیح بیان کرو، تحمید بیان کرو، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو اور استغفر اللہ کو۔ یہاں کیا استغفر اللہ کی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کو ایسا کام کیا تھا؟ نہیں، اے اللہ تو نے جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا معلوم نہیں وہ کام جس طرح تو چاہتا ہے اس کے مطابق ہوا یا نہیں، اس ماں عبدناک حق عبادت، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق ایسا ادا نہ ہوا۔ فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور آپ کیا ہے، ہر چیز کو سننے والے، جو کچھ ہم آپ سے مانگتے اس کو سننے والے، اور انک انت العلیم، اور آپ ہر چیز کو کیا ہے
آپ کے علم سے کوئی چیز بے خبر نہیں ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جہاں بھی کرے، جدھر بھی کرے، سب کا علم کیا ہے؟ اے اللہ آپ کو موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.